لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہاں بند کر دوں شور ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، سنانے اہل بیت پہ لعنت، بے شمار، رائے خوشنودی محمد و آل محمد، بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں اس مجالس اربعین کی تیسری مجلس، تیسری نشست میں قرآن مجید کی جس تلاوت کی کا شرف حاصل ہوا ہے، جس آیت کی تلاوت کا، یہ سورہ آل عمران کی آیت کا پہلا جز ہے. یعنی شروعات ہی اس آیت سے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر باقی آیت ہے. لیکن یہ ٹکڑا اور یہ جز اتنا مشہور و معروف ہے کہ آپ کے اور ہمارے اذہان عالیہ میں بھی ہے اور زبان مبارک پر بھی ہے. اس کے ذیل میں آپ نے متعدد تقریریں اور حدیثیں اور مجلسیں اور وعظ و نصیحت سنے ہیں. میں نے بھی انتخاب اس خمسے میں اسی وجہ سے اس آیت کا کیا کہ کچھ مطالبات تھے، کچھ چیزیں تھیں کہ کچھ چیزیں ایسی پڑھی جائیں مولانا جو لوگوں پر کوئی باتیں جو ہیں کچھ پہنچ جائیں. تو اس سے بہتر آیت جو ہے کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی کہ دین کے عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں. تو پہلی نشست میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین کسے کہا جاتا ہے، اسلام کسے کہا جاتا ہے، شریعت کسے کہا جاتا ہے. اس کو واضح اپنے حد الامکان کوشش کی تھی تاکہ بات جو ہے واضح ہو جائے اور واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کل کی ہماری گفتگو ہمارے 8ویں امام علی رضا کے حوالے سے تھی. اور آج کی ہماری گفتگو جس پہلو سے ہوگی اور جس جو ہے انداز سے ہوگی، اس میں تقریر کے اندر، اس پورے ٹائم کے اندر دو جو ہے طرف جو ہے کیا ہے ہمارا تقریر کا پہلو جائے گا. ایک شوہر کے حق کی طرف جائے گا اور ایک زوجہ کے حق کی طرف جائے گا. اس لیے کہ میں نے پہلے ہی جو ہے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ پہلی مجلس میں یہ پڑھا جائے گا، دوسری میں یہ پڑھا جائے گا، تیسری میں یہ پڑھا جائے گا. تو وعدے کے مطابق آپ کی خدمت میں اپنے موضوع کو شروع کر رہا ہوں. یہ بھی دین کے تحت ہی آتا ہے، یہ بھی دین اسلام میں. کیوں؟ اسلام ایک ایسا جامع اور مانی دین ہے کہ اس نے کسی کے حق کو چھوڑا نہیں ہے. ہر کسی کے حق کو جو ہے وہ برابر بیان کیا ہے کہ کس کا کیا حق ہے. باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، چچا کا کیا حق ہے، بھتیجے کا کیا حق ہے. یہ ساری
جو ہے چیزیں اسلام نے جہاں حقوق العباد کی بات ہوئی ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے اس کے اندر رکھا ہے. ایک حق جو ہے اللہ کا حق ہوتا ہے, ایک حق جو ہے وہ بندے کا حق ہوتا ہے. ان بندوں کے حق کی فہرست میں یہ سارے حقوق جو ہے وہ آتے ہیں. ایک مجلس ابھی پیچھے ہوئی تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا وہ 13 صفر کی تھی یا 25 محرم کی تھی, اس میں وہ حق میں نے بیان کیا تھا کہ اولاد کا حق باپ پہ کیا ہے, باپ کے اوپر کیا حق ہے اولاد کے لیے. زیادہ تر مجالس سے اکثر ہوتی رہتی ہیں کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق کیا تھا. اس دن میں نے بیان کیا تھا کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق کیا ہے. یہ تقریباً 25 صفر کی جو ہے کیا یہ گفتگو تھی ہماری, لیکن ماشاءاللہ سے یاد ہے کہ باپ پہ اولاد کے لیے کیا کیا حق ہے. اب میں بات کو جو ہے بغیر کسی زیادہ وقت لیے ہوئے اور تمہید میں اور آپ کے ذہنوں کو یا جملے کو بدل کے کہہ دوں کہ آپ کو ادھر ادھر ٹہلانے سے بہتر یہ ہے کہ بات کو شروع کیا جائے, اس لیے کہ وقت کم ہوتا ہے اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں. کل بھی ماشاءاللہ 1 گھنٹے کے قریب ہمارا جو ہے بات رہی, تو میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا, اس لیے کہ بچوں کو اسکول جانا ہے, آپ کو کام پہ جانا ہے. تو بہرحال شروعات جو ہے بات جو ہے کیا شروع ہو رہی ہے. دیکھیے حقوق حق کچھ شوہر کا ہے اور کچھ بیوی کا ہے, سب کے اپنے اپنے حق ہیں. لیکن میں ایک جملہ یہاں پر جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حق ان کا برابر کا نہیں ہے, برابر کا حق نہیں ہے. کہ اگر یہ کوئی سوچنے لگے کہ شوہر اور بیوی کا حق برابر کا حق ہے تو برابر کا حق نہیں ہے. اب آپ کی سماعتوں کے حوالے اگر جملہ کروں تو یہ میرا جملہ پہلے والا بالکل واضح ہو جائے گا, اس لیے کہ کوئی بیوی کسی ہمسر کے برابر نہیں ہے. یہ میں نے تاریخ کا جملہ ہے جو اس سے میں بات کروں گا. کوئی بیوی کسی شوہر کے برابر نہیں ہے سوائے ایک بیوی کے جناب فاطمہ زہرا کے. جملہ میں نے آپ کے خدمت میں کہا ہے, اس کی آپ اہمیت کو ملاحظہ فرمائیں. یعنی کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے برابر نہیں ہے. صرف پوری تاریخ میں کائنات کی ایک ہی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے برابر ہے. آپ دیکھ لیجئے جناب آدم سے لے کر اور خاتم تک کوئی بیوی اپنے شوہر کے برابر نہیں ہے. دیکھ لیجئے جناب آدم کی بیوی ہے, جناب آدم کے برابر نہیں, اس لیے کہ جناب آدم معصوم ہے, وہ معصومہ نہیں ہے. یعنی جس نبی کی آپ بات لے لیجئے, حتیٰ کہ ہماری جان قربان جناب خدیجۃ الکبریٰ پر, ان کی جوتیوں پر ہماری جان قربان جناب خدیجہ بھی رسول اکرم کے برابر نہیں ہے. ان کی عظمت, ان کی اہمیت ہماری جو ہے سر ان کے جو ہے قدموں میں, لیکن وہ بھی جناب رسول اکرم کے برابر نہیں ہے. کائنات میں فقط یہ امتیاز جناب فاطمہ زہرا کو حاصل ہے جو علی کے برابر ہے. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, آپ سنتے چلے آتے ہیں کہ اگر زمین پر مولا کائنات نہ ہوتے تو جناب فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. یہ تو آپ سنتے چلے آتے ہیں یہ وہ باتیں کہ کوئی کفو نہیں ہوتا. کون ہے ہم پلہ جناب فاطمہ زہرا کے؟ مولا کائنات ہم پلہ ہیں جناب فاطمہ زہرا کے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہیں ملتا, کوئی برابر نہیں ملتا. یہاں برابری سے کیا مراد ہے؟ یہاں برابری سے مراد کیا ہے کہ زہرا فاطمہ علی کے برابر ہے, شہزادی فاطمہ زہرا علی کے برابر ہے. آخر برابری سے مراد کیا ہے؟ معاذاللہ برابری سے مراد قد نہیں ہے کہ قد میں برابر ہے یا کسی اور چیز میں برابر نہیں ہے. نہیں تو برابری کا یہ مراد نہیں ہے کہ جسمانی اعتبار سے کسی چیز میں برابر ہے, نہیں. اب جملہ سنیے گا, اب آپ یہ سمجھے کس چیز میں برابر ہے. علی کے اس چیز میں برابر ہے جو کمال علی کے اندر ہے. اور بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا ہے, یعنی ہر وہ کمال جو مولا علی کے اندر ہے اس میں فاطمہ زہرا جو ہے علی کے برابر ہے. اب علی کے جتنے کمال ہیں, علی کی جتنی فضیلتیں ہیں, علی کا جتنا جو ہے کیا قد ہے, اس میں جناب فاطمہ زہرا برابر ہے. اب آپ علی کے کمالات کی ایک فہرست بنا لیجئے اور اس فہرست میں آپ مجھے یہ بتائیے علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. میں ذرا سست مت ہوئیے گا, ابھی سست ہونے کی منزل نہیں آئی ہے, ابھی گھبرانے کی منزل نہیں آئی ہے. میں نے کہا تقریر میں ایسے موقع آئیں گے کہ کبھی آپ افسردہ ہوں گے, کبھی ادھر کا خیمہ افسردہ ہوگا, کبھی آپ خوش
बड़ी फजीलत है इल्म। अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली की सबसे बड़ी फजीलत है इल्म। और ये मैं सिर्फ हवा में जुमला नहीं कह रहा कि अली की सबसे बड़ी फजीलत है इल्म, बल्कि खुद मौलाए कायनात ने मुताद्दिद मर्तबा दावा किया है सलूनी सलूनी कबल तफ्तूनी। किया नहीं किया? दावा है कि जो कुछ पूछना है पूछ लो, इससे पहले कि तुम खोए जाओ, तुम गायब हो जाओ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तफ्तूनी, तुम गायब हो जाओ, तुम खोए जाओ, ये दावा किया है। किसका दावा है? मौला अली का। तो मौला अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? इल्म है ना। मौला अली की सबसे बड़ी फजीलत इल्म। मौला क्या कहते हैं कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा, ये तो वो चीजें हैं जो बिल्कुल सुनी सुनाई आपको सुना रहा हूं, लेकिन अपने मकसद की तरफ आपको आहिस्ता आहिस्ता लेकर जो है क्या मैं आ रहा हूं, ताकि बातें आप पर गिरा ना गुजर जाए किसी पर। क्या है कि सबसे बड़ी फजीलत किसकी? अली की इल्म है। सबसे बड़ी फजीलत। कफू का मतलब बराबरी। फातिमा अली के बराबर, फातिमा अली के बराबर। अगर अली ना होते तो फातिमा का कफू ना होता, फातिमा की कोई बराबरी नहीं हो सकती थी। अली का दावा क्या है? सलूनी सलूनी। अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? इल्म है। अब फातिमा को इल्म में बराबर होना है। अब फातिमा को क्या है? अली के इल्म में बराबर होना है। अब मैं रिवायत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। खुद मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझे फातिमा ने, मुझे ज़हरा ने अपना पास बुलाया और कहा ताल या अबुल हसन, ए अबुल हसन मेरे करीब आओ। जब मौला कायनात जनाब ज़हरा के करीब गए तो जनाब ज़हरा कहती है ए अबुल हसन इन्नी आलिमतुन मा काना मा यकूनु व मा लम यकुन। अभी तर्जुमा नहीं किया मैंने आपकी खिदमत में, बराबरी यहाँ से समझ में आएगी आपके। जनाब फातिमा ज़हरा ने क्या कहा कि अबुल हसन मेरे करीब आओ। जनाब अमीर कायनात करीब गए, कहा कि अबुल हसन इन्नी आलिमतुन, मैं जानने वाली हूँ, आलिमा हूँ, मा काना जो गुजर गया। भाई जरा सी शांति मत बनाइए, ऐसे खामोश नहीं रहिएगा। क्या कहा कि मा काना जो कुछ गुजर चुका है उसको मैं जानती हूँ, मा यकूनो जो होने वाला है, यानी जो माजी में गुजर गया उसे मैं जानती हूँ, जो मुस्तकबिल में होगा उसे मैं जानूंगी। फिर उसके बाद जनाब फातिमा ज़हरा कहती है मा लम यकुन जो होगा ही नहीं उसे भी मैं जानती हूँ। क्या कहा जनाब फातिमा ज़हरा ने? अपना इल्म बता दिया कि मैं ऐसी आलिमा हूँ जो गुजर गया उसे जानती हूँ, जो आएगा होने वाला उसे मैं जानती हूँ, जो नहीं भी होगा उसे भी मैं जानती हूँ। जैसे ही मौला कायनात ने सुना, आप फौरन हुजरे से निकले और रसूल की खिदमत में पहुंचे, और पहुंचने के बाद फौरन ये जो है वाकया रख दिया कि या रसूल अल्लाह, शहजादी फातिमा ज़हरा ने मेरे सामने ये कहा कि जो कुछ गुजर चुका उसे मैं जानती हूँ, जो आने वाला उसे मैं जानती हूँ, जो नहीं होगा उसे भी मैं। कौन पूछ रहा है? मौला अली। कौन है मौला अली? सबसे बड़ा आलिम, सलूनी का दावा करने वाला, वो रसूल की खिदमत में जाके पूछ रहा है कि आज फातिमा ने मुझसे ये कहा है। एक मर्तबा जैसे ही रसूल से कहा, रसूल ने कहा ए अली मेरी बेटी फातिमा लौहे महफूज का मुतालिया करती है। अजीजों ये कौन है? ये है जनाब फातिमा ज़हरा। तो क्या कहा? कोई भी किसी के बराबर नहीं, कोई बीवी किसी शौहर के बराबर नहीं है। सिर्फ एक ज़ात सैयदा है जो अपने शौहर के बराबर हैं, अपने शौहर के कफू हैं। तो अली की पहली फजीलत क्या है? इल्म है। उसमें कौन बराबर है? अगर उसमें है तो जनाब फातिमा ज़हरा। इल्म में जनाब फातिमा ज़हरा, सब्र में, शुजाअत में, सखावत में शहजादी फातिमा ज़हरा। अगर हर चीज को पढ़ा जाए तो बहुत से वाक़यात इंशाअल्लाह जुड़ते चले जाएंगे। अब थोड़ा सा और जो है क्या है बात को आगे लाया जाए। अब आपको मैंने थोड़ा थोड़ा तैयार कर लिया सुनने के लिए, तो कोई बराबर नहीं। अब बात ये है कि कुछ हुकूक शौहर के हैं और कुछ हुकूक ज़ौजा के हैं, ठीक है। अब मैं यहां से जो है क्या है एक हदीस पढ़ता हूं रसूल की। देखिए पहले सूरह हज की इब्तिदाई आयतों का थोड़ा सा तर्जुमा कर दूं, मतलब पूरी तशरीह या तफसील में। सूरह हज
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. جنہیں اگر یہ سورہ یاد ہے تو وہ یہ دیکھ لیں یہیں سے شروع ہوتا ہے. سورہ پہلی آیت ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کی عظیم گھڑی آنے والی ہے. ساعۃ شیء عظیم سے مراد یہاں قیامت لیا گیا کہ قیامت کی عظیم منزل جو ہے کیا ہے، وہ آنے والی ہے. تم اپنے پروردگار سے کیا کرو، ڈرتے رہو. پھر اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہاں بتایا گیا کہ یہ قیامت کی گھڑی ہوگی کیسے، جس سے آگاہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کیسی گھڑی ہوگی. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسی گھڑی ہوگی کہ جب ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورتوں کے ہم ساقط ہو جائیں گے، اور تم دیکھو گے لوگ نشے کی حالت میں ہیں. وما ہم بسکارا، جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا شدید عذاب انہیں گھیرے ہوئے ہوگا. یہ کون سی منزل ہوگی، کب کی منزل ہوگی یہ؟ کہ دودھ پلانے والی جو ہے عورت جو اپنے بچے کو بھول جائے گی. تضاء كل ذات حمل حملها، یعنی حاملہ عورتوں کے حمل جو ہے ساقط ہو جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، جبکہ وما ہم بسکارا، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہے، لیکن عذاب اللہ شدید، لیکن ان پر اللہ کا عذاب کیا ہوگا، شدید ہوگا. یہ منزل ہے کائے کی، قیامت کی. اب سنیے حدیث رسول نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ نساء، تین عورتیں اس طرح کی ہوں گی، یرفع اللہ، اللہ جو اٹھا لے گا، عن قبرها عذاب، ان کی قبر سے عذاب کو اللہ اٹھا لے گا. کس کی قبر سے؟ تین طرح کی عورتیں ایسی ہوں گی کہ جن کی قبر سے اللہ عذاب کو اٹھا لے گا. اور کیا وحاشرہن مع الفاطمہ، اور روز قیامت وہ شہزادی فاطمہ کے ساتھ محشور ہوگی. قیامت کی منزل قرآن سے میں نے بیان کر دی کہ کیسی منزل ہوگی، کیسا ہوہا کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے چکر میں نہیں ہوگا. وہاں رسول کیا کہتے ہیں کہ کوئی ڈرے تو ڈرے، لیکن میری بشارت ہے کس کے لیے، تین عورتوں کے لیے، تین طرح کی عورتوں کے لیے، لیکن بشرطہا و شروطہا، کہ ان کے پاس ایمان ہونا چاہیے، یعنی وہ مومنہ ہونی چاہیے. تب کہتے رسول کہ ثلاثۃ نساء، تین عورتیں اس طرح کی ہوں گی کہ اللہ جن کی قبروں سے عذاب اٹھا لے گا، اور کیا کرے گا، وحاشرہن مع الفاطمہ، اور ان کا حشر و نشر کس کے ساتھ ہوگا، جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوگا. الاول منہا، توجہ توجہ توجہ، دونوں طرف توجہ. الاول منہا، ان میں سے پہلی وہ عورت ہے امرأۃ صبرت علی اسر زوجہا، پہلی عورت وہ ہوگی جو شہزادی کی سواری کے ساتھ محشور ہوگی، شہزادی کے سواری کے ساتھ چلے گی، شہزادی فاطمہ زہرا کے جو ہے کہ ساتھ کہاں روز قیامت محشور ہوگی. کون ہوگی؟ امرأۃ صبرت علی اسر زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی ہوگی. پہلی عورت امرأۃ صبرت علی اسر زوجہا کہہ لیجئے، یا علی غربت زوجہا، دونوں طرح کے جملے جو ہیں کیا وہ روایت میں آپ کو مل جائیں گے. کہ پہلی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی غربت پر، اپنے شوہر کی ناداری پر، اپنے شوہر کے پیسوں کی کمی پر صبر کرنے والی ہے، اس تنگی پر صبر کرنے والی ہے. تو وہ عورت جناب فاطمہ زہرا کی سواری کے ساتھ کہاں میدان محشر میں محشور ہوگی. الثانیہما، اس میں سے دوسری، امرأۃ، بڑی توجہ سے سنیے گا، امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، دوسری وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے والی ہے. کائے پہ صبر کرنے والی ہے؟ اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے والی. ابھی میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، تم لوگوں کی تشریح اب کروں گا، ابھی تو میں خالی حدیث پڑھ رہا ہوں. امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ عورت شہزادی کے ساتھ محشور ہوگی جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے والی ہے. امرأۃ وہبت صداقہا، وہ عورت شہزادی کے ساتھ محشور ہوگی. تیسری، جس کا مہر کم ہوگا، جس کا کیا ہوگا، صداق. صداق کہتے ہیں نا یہ جو نکاح میں جملے آتے ہیں، انکحتو وزوجتو صداق المعلوم مہر المعلوم، تو یہ صداق جو ہے یہ سب
یہ کیا ہے؟ یعنی جس عورت کا مہر کم ہو، یا جو عورت جو ہے، وہابت کا مطلب ہبہ کے معنی میں، جو اپنا مہر اپنے شوہر کو بخش دے۔ کون؟ وہ عورت جو اپنا مہر اپنے شوہر کو کیا کر دے؟ وہابت، ہبہ کر دے، نہیں بخش دے۔ وہ عورت جو ہے کس کے ساتھ محشور ہوگی؟ تو تین طرح کی ہو گئی: شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی، شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے والی، اور شوہر کو اپنا مہر ہبہ کرنے والی، یعنی بخش دینے والی۔ جو شوہر کی، یہ نہیں کہ اگر وہ بخش رہی ہے تو یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شوہروں کی گردن سے مہر کا وجوب ساقط ہو جائے گا، نہیں، وہ اگر بخش رہی ہے تو اس کا اجر بھی تو اس کے لیے بہت بڑا ہے کہ شہزادی کی سواری کے ساتھ محشور ہوگی۔ اب ذرا سی تشریح اور سنیے تھوڑی تھوڑی، کیونکہ ایسے حدیث سنانے سے تھوڑی بات بن جائے گی۔ پہلی، امرات صبرت علی اسر زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی ہے، وہ کیا ہوگی؟ وہ محشور ہوگی شہزادی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ محشور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی شوہر کی غربت پہ صبر کرنا ہے، شوہر پہ پریشر نہیں بنانا ہے کہ کہیں سے بھی لا کر دو، چاہے حلال طریقے سے لا کر دو، چاہے حرام طریقے سے لا کر دو، چاہے دائیں ڈنڈی مار کے لاؤ، چاہے بائیں ڈنڈی مار کے لاؤ، ہمیں تو پیسے چاہیے، ہمیں تو اس تنگی میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ یعنی شوہر کو غلط راستے کی طرف نہیں اکسانا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ اب جیسے بھی شوہر محنت کر کے لا رہا ہے، جیسے بھی شوہر جو ہے کیا ہے زحمت کر کے جتنا بھی لا رہا ہے، اسی پر توکل خدا کر کر استعمال کرنا ہے۔ جب توکل خدا ہوگا، جیسے کہ کل میں نے امام کی حدیث بیان کی تھی نا کہ اگر کسی کو اقوا ہونا ہے، دوبارہ دوہرا رہا ہوں جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے، کہ اگر امام فرماتے اگر کوئی انسان، امام خدا فرماتے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے لوگوں میں، تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے لوگوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ قوی ہو جاؤں، تو اب قوی جہاں بھی ہونا چاہتا ہے، کل میں نے اشارہ کیا تھا، اگر قوی گھر میں بھی ہونا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں پاتا، یہ نہیں ہو سکتا، قوی نہیں ہو سکتا گھر میں، ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں۔ اچھا آپ سمجھیں گے کہ مولانا بولے زور دے دے کے پڑھ رہے ہیں جملے کو، میں تو بے خوف ہوں، میری بات کا تو پتہ ہی نہیں کہ میں یہاں کیا پڑھ رہا ہوں۔ لیکن آپ لوگ بھی داد یا گردنیں بھی سنبھال کے ہلائیے گا، کبھی کسی سے سوال نہ ہو جائے، کیونکہ قوی ہونا ہے نا، تو کس پہ بھروسہ کرنا؟ اللہ پہ بھروسہ۔ لیکن ہو نہیں پا رہا انسان قوی، باہر کتنا ہی قوی ہو جائے، گھر میں ہمت نہیں کہ قوی ہو جائے، گھر میں مجال نہیں ہے قوی ہو جائے۔ کیوں؟ ایک وہ ہے کہ مولانا نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ گھر کے باہر آ کر جو سب سے زیادہ الجھن میں نظر آئے، غصے میں نظر آئے، سمجھ لو اس کی گھر میں نہیں چلتی۔ یہ ذرا سنجیدگی کی بات ہے، سنجیدہ ہوئیے آپ، ذرا اس پہ سوچئے، اس کے گھر میں نہیں چل رہی، اس کے گھر میں کوئی بات ہی نہیں بن رہی، یہ باہر آ کے لوگوں پہ غصہ اتار رہا، یہ باہر آ کے لوگوں پہ منہ بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے گھر میں چلی نہیں رہی، یہ اپنی ایک بات نہیں بنوا سکتا، یہ صبح کو ایک کپ چائے نہیں بنوا پا رہا، بھائی چلی نہیں رہی نا اس کی، تو اتنا مجبور ہے یہ انسان۔ اب یہاں پہ جملہ سنیے، ابھی آپ تک یہ بات ہوگا، اب جملہ آگے پھر جملہ کہتا ہوں۔ دیکھیے کسی بھی کوئی بھی حق ہے نا، یہ حقوق بہت زیادہ مطالبہ ہے نا کہ شوہر کے حقوق پڑے جائیں، زوجہ کے حقوق پڑے جائیں، تو آپ کھلے دل سے سنیے گا کہ کسی کی چل نہیں رہی، جملے کو بدل کے کہہ دو کہ آج کل ہم تفریح مذاق میں بھی کہتے ہیں بھائی تم تو غلام ہو گئے، تو یہ غلام کا جملہ جو چل رہا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں تو بہت چلتا ہے، غلام ہے غلام ہے غلام، تو انسان کو غلام نہیں ہونا، بلکہ اب میں کہتا ہوں جملے بدل کے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی خاتون کو اپنے شوہر کو اپنا غلام نہیں بنانا چاہیے، اپنا بادشاہ بنانا چاہیے۔ کیوں؟ اگر غلام بنائے گی تو وہ غلام کی بیوی ہو کر رہ جائے گی، اور اگر بادشاہ بنائے گی تو بادشاہ کی بیوی کہلائے گی۔ تو اب سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ جو شوہر ہے جو یہ سارے دن بھاگا پھر رہا ہے، یہ جو سارے دن پسینہ بہا رہا ہے، یہ ہمارا غلام نہیں ہے۔ اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمیں پہچاننا چاہیے،
اس کی باڈی لینگویج کیا تقاضا کر رہی ہے، یہ ایک زوجہ کفو کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ شریک حیات کا مطلب کیا ہے؟ جو شریک حیات شوہر کے چہرے سے اس سے تاثرات کا اندازہ نہ لگا سکے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ پھر تو ایک وہ ویسی ہے نہیں، سمجھوتا ایکسپریس چل رہی ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس تو سمجھ گیا ہوں نا، ایک بار چلی تھی نا اپنے انڈیا پاکستان میں، تو وہ چلی تھی، وہ کھینچی جا رہی تھی، یعنی سمجھوتا تھا وہ دونوں طرف سے، دونوں حکومتوں کی طرف سے سمجھوتا تھا، اور گاڑی جو ہے کیا وہ چل رہی نہیں۔ سمجھوتا ایکسپریس نہ ہو بلکہ ایسی گاڑی ہو شوہر اور بیوی کی کہ اگر اس کا ایک پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی آگے نہ بڑھ سکے۔ ایسی حیات ہو، ایسی زندگی ہو کہ جو دونوں ایک دوسرے کو سمجھے، ان کے جذبات کو سمجھے، ان کے احساسات کو سمجھے، ان کے تاثرات کو سمجھے کہ ہمارے شوہر کا کیا تاثر ہے، ہماری زوجہ کا کیا تاثر ہے۔ یہ تو بات تھوڑی سی اور آگے بڑھائی جائے، امرأۃ صبرت علی غربت زوجہا، وہ عورت شہزادی کے ساتھ مشہور ہوگی جو اپنے شوہر کی غربت پر صبر کرنے والی ہوگی۔ یہاں سے ایک بات نکلے گی کہ کیا چیز دینا واجب ہے شوہر کے اوپر بیوی کے لیے، لیکن پہلے میں دوسری ٹکڑے کا جو ہے کیا ہے وہ تشریح کروں۔ 8:20 ہو گئے، ابھی تقریباً میں 25 منٹ اور پڑھوں گا، تیار رہیے گا۔ اگر کسی پہ گرا گزر رہی ہو اور بزرگوں سے ابھی سے میں تھوڑی سی معذرت کر لوں کہ شاید آگے جو جملے آئیں گے تو ذرا بزرگوں کی خدمت میں جو ہے میں معذرت چاہتا ہوں، اور جو میرے برابر کے ان کے ساتھ چلے گی بھائی بات ہے۔ 40-42 تک کے جو ہیں وہ آرام سے سنیں، بزرگ ذرا سا یہ سمجھے گا کہ ایک طالب علم ہے، کچھ جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت آل محمد پر۔ اب بزرگوں کے مجھے نام لینے نہیں ہے، میں ایک دن لے چکا ہوں کہ کون کون میرے یہاں بزرگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کی ضرورت ہے نہیں لینے کی۔ اب سنیے دوسرا جملہ رسول کے حدیث کا، امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ عورت شہزادی کے ساتھ مشہور ہوگی کہ جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے والی ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کی حدیث اگر کوئی سن رہا ہے شوہر تو وہ اپنے بیویوں کے ساتھ جا کے بد اخلاقی کرنی شروع کر دے۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ نکال لے کہ جاتی جو ہے بد اخلاقی کرے، ان کے ساتھ جو تان و تشنیع کرے، اس لیے کہ شوہر کے اوپر حرام ہے اپنی زوجہ کو تانا دینا، شوہر کے اوپر حرام ہے اپنی زوجہ سے بد اخلاقی کرنا، شوہر کے اوپر حرام ہے اپنی زوجہ کی دل آزاری کرنا، یہ حرام ہے۔ لیکن ہم نے معاشرے میں کیا دیکھا، ہم سماج میں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے؟ ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ایک انسان ہے جو اگر دوستوں کے اندر بیٹھا ہے تو سب سے زیادہ خوش اخلاق نظر آ رہا ہے، سب سے زیادہ مزاحیہ نظر آ رہا ہے، سب کو ہنسانے والا نظر آ رہا ہے، محلے میں بچے ان کی تعریف کر رہے ہیں، پڑوسی تعریف کر رہے ہیں تو بڑا اچھا ہے، لیکن وہی انسان ایک ایسا ہے کہ اگر وہ گھر میں جاتا ہے تو گھر اس کے جاتے ہی جہنم بن جاتا ہے۔ تو اخلاق اسے کہاں پیش کرنا؟ اچھا اخلاق کسے؟ پہلا اس کا اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اس کے بچوں کے ساتھ اس کا اچھا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی باپ یا کوئی شوہر گھر میں جائے تو اس کے گھر میں پہنچتے ہی موت کا سناٹا چھا جائے، بچوں کے ذہن میں باپ آ گیا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، بیوی کے ذہن میں آ جائے کہ شوہر آ گیا خاموش، کیوں؟ شاید وہ اس کے ظلم کی وجہ سے خاموش ہو، شاید وہ جو ہے کیا ہے اس کے جو ہے کیا ہے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو۔ ڈر اور ظلم کی وجہ سے خاموش کرانا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنی آل و اولاد اور زوجہ کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنا ہے، اپنی عزت کو پیدا کرنا ہے، تاکہ اگر تم گھر میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کے لیے خاموش ہو جائیں، تمہارے احترام میں خاموش ہو جائیں۔ ابھی میں ایک مثال دوں، مثال کے طور پر ابھی اگر وہ دروازے سے ایک کالا سانپ یہاں داخل ہو جائے اپنے پھن کو لہراتا ہوا، آپ بتائیے اس کے احترام میں کھڑے ہوں گے یا اس سے ڈر کے کھڑے ہوں گے؟ تو عزیزو ڈر نہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ مثال جو ہے کسی پہ ساتھی کھا جائے، کسی کے ڈر سے خاموش ہو جائے، ڈر سے نہیں، بلکہ ایسا جو ہے انسان کو کردار پیش کرنا چاہیے، اخلاق پیش کرنا چاہیے کہ انسان اس کے لیے دل سے کھڑا ہو جائے۔ امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ عورت شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ مشہور ہوگی جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرنے والی ہوگی۔ شوہر کو حق نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو گالی دے، تانا دے،
کسی طرح کی غلط بات کا یہ کسی طرح کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ تھوڑا اور بات کو آگے بڑھایا جائے، کتنا بڑا گناہ ہے دیکھیے، شوہر کا بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ روایت ہے سعد ابن معاذ کی روایت، بڑے ذرا غور سے سنیں گا۔ سعد ابن معاذ رسول کے صحابی ہیں، سعد ابن معاذ رسول کے صحابی ہیں، رسول کے چاہنے والے ہیں۔ اور کیسے صحابی ہیں؟ آپ کا انتقال ہو گیا، جب سعد ابن معاذ اس دنیا سے گئے ہیں تو رسول اکرم نے بہت گریہ کیا اس پر، سعد ابن معاذ۔ سعد ابن معاذ کے روایتیں لکھتی ہیں سعد ابن معاذ کے غسل و کفن میں رسول شامل ہوئے۔ کون شامل ہوا؟ رسول اکرم نے غسل و کفن میں شرکت کی، کس کے؟ سعد ابن معاذ کی۔ جنازہ چلا تو جنازے میں لاکھوں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، اور ملائکہ نے جو ہے سعد ابن معاذ کے جنازے میں شرکت کی۔ رسول نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ اندازہ کیجئے گا ذرا اہمیت جو میں یہ بتا رہا ہوں، یہ اہمیت گنا رہا ہوں میں آپ کو سعد ابن معاذ کی۔ کیا؟ خود نماز جنازہ پڑھائی۔ اور تاریخ اور روایت یہ لکھتی ہے کہ جب رسول نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو 5 تکبیریں نہیں کہی تھی، رسول نے 70 تکبیریں کہی تھی۔ کتنی تکبیریں؟ 70۔ ہماری اور آپ کی نماز جنازہ میں مولوی 5 پڑھا کے جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پڑھ کے اور فاتحہ پڑھی جائے مرحوم کے لیے۔ لیکن سعد ابن معاذ کی نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوئی؟ 70 تکبیریں۔ کتنی تکبیریں؟ 70 تکبیریں۔ ٹھیک، نماز جنازہ ختم ہو گئی، دفن کر دیا سعد ابن معاذ کو۔ صحابیوں نے بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ، صحابی تو آپ کے بہت سے گئے اور بھی صحابیوں کا انتقال ہوا، آخر آپ اتنے افسردہ کیوں؟ اور یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایک مومن کے نماز جنازہ میں 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، آپ نے 70 تکبیریں پڑھی۔ اب اندازہ لگائیے گا روایت کے اگلے جملے سے، تو رسول اکرم کہتے ہیں کہ جب میں تکبیر کہتا تھا تو میری ہر تکبیر پہ ملائکہ کی 1000 کی ٹکڑی آ کر نماز میں شامل ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ 1000 تکبیریں کتنی کی رسول نے؟ 70 تکبیریں رسول اکرم نے پڑھی۔ 70 تکبیروں کا لگا لیجیے کتنے ملائکہ آئے نماز میں؟ 70,000 ملائکہ نے آ کر جو ہے نماز جنازہ پڑھی، کس کی؟ سعد ابن معاذ کی، رسول اکرم کی قیادت میں۔ رسول چلنے لگے قبرستان سے، رسول کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے، ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے افسردہ کیوں ہیں سعد ابن معاذ کے جانے پر؟ یعنی اور بھی صحابی آپ کے اس دنیا سے گئے ہیں، آخر کیوں آپ کو اتنی افسردگی ہو رہی ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں سعد کے جانے پر جو ہے کیا غمگین نہیں ہوں، لیکن میں غمگین اس لیے ہوں کہ سعد کو فشار قبر ہو رہا ہے، سعد کو قبر کی دیواریں دبا رہی ہیں۔ یہ واقعہ میں داستان ہدایت سے پڑھ رہا ہوں، جس کو آگے دستغیب کی کتاب ہے، شیخ صدوق نے داستان ہدایت ہے، وہ داستانیں جو ہدایت کے لیے ہوتی ہیں، اس میں یہ واقعہ جو ہے کیا ہے آپ کو مل جائے گا، جس کو آپ کو دیکھنا ہے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہدایت والی داستان کیا کہا کہ سعد کو کیا ہے قبر کی دیواریں دبا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے صاحب نے بولا یا رسول اللہ اتنا عظیم صحابی اس کو قبر کی دیواریں دبا رہی ہیں، پر رسول نے عظیم جملہ کا غور سے سنیے گا، ذہن میں بٹھا لیجیے گا، رسول نے کہا کہ اس وجہ سے فشار قبر ہو رہا ہے کہ سعد نے اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کی تھی۔ امرات صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ عورت شہزادی کے ساتھ محشور ہوگی جو کیا ہے اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرنے والی ہوگی۔ اگر عورت صبر کر رہی ہے تو واقعاً اسے یہ جو ہے جزا جو ہے وہ ملے گی کہ شہزادی کی سواری کے ساتھ محشور ہوگی۔ وہ کر رہی ہے سب، اس کو اس کی جزا ہے، لیکن جو بد اخلاقی کر رہا ہے
اس کی سزا جو ہے کیا ہے وہ یہ ہے۔ تو دو ہو گئے کہ اللہ ان کی قبر سے عذاب اٹھا لے گا، ان کو شہزادی کے ساتھ کیا کیا جائے گا، انہیں محشور کیا جائے گا۔ کسے کیا جائے گا؟ یعنی جو اپنے شوہر کی تنگی پر، غربت پر صبر کرنے والی ہے، اور جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرنے والی ہے۔ شوہر پر کتنے حقوق، کیا چیزیں واجب ہیں بیوی کے لیے، کیا کیا چیز واجب ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے نان و نفقہ۔ نان و نفقہ، نان تو سمجھ گئے ہوں گے، روٹی ہے، کھانا وانا، یہ سب کس پہ واجب ہے؟ شوہر پہ واجب ہے۔ اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا کس پہ واجب ہے؟ شوہر پہ واجب ہے۔ اس کی رہائش کا انتظام کرنا کس پہ واجب ہے؟ یہ شوہر کی گردن پر واجب ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے لیے اہتمام کرے اس پہ، لیکن کرے گا تو کس حساب سے کرے؟ یعنی جو اس کا اسٹیٹس اور اس کا معیار ہے اس حساب سے۔ اب بیوی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر بیوی کسی بڑے گھر کی ہے، کسی امیر باپ کی بیٹی ہے، کہ وہ اپنے شوہر کو یہ دباؤ دے کہ مجھے میرے باپ کے گھر والا اسٹیٹس چاہیے۔ ہو سکتا کوئی جو ہے کیا ہے، لڑکی کسی امیر باپ کی بیٹی ہو، کسی دولت مند کروڑ پتی کی بیٹی ہو، لیکن اس کے شوہر کا معیار یہ نہیں ہو، تو اب وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ جیسے اسٹیٹس میرے باپ کے گھر میں تھا مجھے بھی اس گھر میں ملے، نہیں، بلکہ اس کو شوہر کو اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، اپنے معیار کے اعتبار سے اسے جو ہے نان و نفقہ اور رہائش اور اس کی جو ہے آرائش اور آرام کا انتظام کرنا، اس سے بڑھ کے نہیں۔ نہ بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی جو ہے یہ مطالبہ کرے، اس کو حق ہی حاصل نہیں ہے اس بات کا کہ وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ جو ہے مجھے ایسا چاہیے، میرے ابا کے گھر تو یہ تھا، میرے ڈیڈی کے پاس یہ تھا، فلاں گاڑی تھی، فلاں بنگلہ، ایسا کمرہ، اور اتنا بڑا جو ہے 3 BHK کا فلیٹ تھا، اور اس میں ایسے مزے کچن آپ کے پاس نہیں، وہ اسٹیٹس نہیں ہے، وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو باپ کے گھر ہے، شوہر کے گھر کا۔ شوہر جس لائق ہے وہ اسے اس لائق جو ہے کپڑا، مکان، کھانا جو ہے کیا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے واجب ہے۔ ایک دوسرا کیا واجب ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ شوہر کبھی بھی اپنی، جیسے کہ میں نے عرض کر دیا ہے تو یہ اسی کے زمرے میں آئے گا، شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کر سکتا، اس کو تانا نہیں دے سکتا، اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ تیسرا یہ ہے کہ شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کو معلق نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آپ کہیں گے مولانا معلق کیا ہوگا؟ معلق کہتے ہیں لٹکے ہوئے۔ کبھی بھی شوہر اپنی بیوی کو معلق نہیں چھوڑ سکتا۔ معلق کا کیا مطلب ہے؟ معلق کا مطلب یہ مان لیجئے آپ کے شادی یعنی اس کی بیوی ہو کے بھی نہ ہو، شوہر کی بیوی ہو کر بھی نہ ہو، معلق یعنی اسے رہنے کے لیے بھی جگہ دے رکھی ہے، کھانا پینا بھی جو ہے کیا اس کا دے رہا ہے، لیکن اس سے بات نہیں کرتا، اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے، اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اس کے جو زوجیت کے حق ہے وہ پورے نہیں کرتا ہے، یعنی مطلب کیا ہے، نہ ہی اسے طلاق دیتا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ جو ہے جو بھی زوجیت کے اور حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرتا۔ تو شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کیا کرے، اس کو معلق چھوڑے، اس کو جو ہے کیا ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس، کہنے اپنی بیوی کی برائی کرنے لگا کہ یہ میری جو ہے بیوی ایسی ہے، اس نے یہ کام کیا۔ ان بزرگ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارا گھر میں جو ہے کیا ہے باورچی کون ہے؟ کہا بیوی۔ کہا دھوبی کون ہے؟ کہا بیوی۔ مال اور گھر کی جو ہے حفاظت کون کرتا؟ بیوی۔ کہا تمہارے دکھ درد میں تمہارے کام کون آتا؟ بیوی۔ تمہارے دوسرے کے گھر سے اٹھ کر تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ زندگی کون گزار رہا؟ بیوی۔ جب اس نے سارے جواب یہ دیے ان بزرگوں کے بیوی یہ سب کرتی ہے، تو ایک مرتبہ بزرگ کہتے ہیں کہ تم نے اتنی تعریف اس کی نہیں دیکھی اور تمہیں ایک برائی اس کے اندر نظر آ گئی، اتنی تعریفیں تم بھول گئے، فقط ایک برائی اگر اس نے کر دی تو تم نے اتنی تعریفوں کو جو ہے کیا ہے اس کی بھلا دیا۔ تو یہ تو بات بیوی کا حق بہت ہے، شوہر کا حق بہت ہے۔ ابھی اگر ان باتوں کو اور بڑھاؤں تھوڑا سا 2-3 منٹ اور، شوہر اور بیوی کا حق ٹھیک ہے۔ ابھی کیا ہے کچھ واجب ہے، ہاں ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بھائی ابھی کیا ہے بھائی میں تمہیں کھانا بنا کے دیتی ہوں، مستحب ہے کھانا کا، گھر کے کام کرنا بیوی کے لیے کیا ہے واجب نہیں ہے، مستحب ہے، بیوی کے گردن پہ نہیں ہے، مستحب ہے کہ وہ کر رہی ہے تو مستحب ہے،
لیکن اس سے بھی بیویوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے، احسان نہیں جتانا چاہیے شوہر پہ. شوہر بھی اس کے ساتھ یعنی کتنے مستحق کام کر رہا ہے. ابھی آپ کہیں گے کہ مولانا ان کا تو بتا دیا آپ نے مستحب ہے، واجب نہیں ہے کہ کھانا بنانا، بچوں کو جو ہے پالنا پوسنا انہیں دودھ پلانا بیوی کی گردن پہ نہیں ہے، مستحب ہے کہ وہ ان کو کرے یا نہیں کرے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کر رہی ہے تو کیا احسان کر رہی ہے؟ نہیں، احسان بھی نہیں کہہ سکتے آپ. کیوں نہیں احسان کہہ سکتے؟ اس لیے کہ شوہر کے اوپر کچھ چیزیں واجب ہیں، سب چیزیں واجب نہیں ہیں. شوہر کے اوپر نان و نفقہ دینا واجب ہے. شوہر کے اوپر جو ہے کیا برا بھلا کہنا جو ہے کیا مطلب یہ حرام ہے. شوہر کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کو جو معلق نہ چھوڑے. لیکن شوہر کے اوپر یہ جو ہے کیا ضروری نہیں کہ وہ آپ کو آپ کے میکے جانے دے یا نہ جانے دے، اس کی مرضی. اگر وہ بھیج رہا ہے تو یہ اس کا کرم ہے کہ وہ آپ کو آپ کے میکے میں بھیج رہا ہے، اس کی اجازت ہے. گھر سے باہر جانے کی اجازت دے یا نہ دے یہ شوہر کا لطف ہے. شوہر چاہے کسی پڑوسی کے گھر جانے کی اجازت دے یا نہ دے یہ اس کا اخلاق ہے. اگر وہ بھیج رہا ہے تو آپ کے کھانا بنانے کے عوض میں بھی تو وہ آپ کے ساتھ کچھ کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہ بیچارہ مظلوم ہے کہ وہ جو ہے کہ آپ سے کھانا بنوا رہا ہے تو آپ چڑھ جائیں اس کے اوپر. نہیں، آپ کے ساتھ بھی تو وہ بہت سے اچھی باتیں کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی تو وہ کمپرومائز کر رہا ہے. آپ کو جو ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو اس کے نفقے میں نہیں آتی وہ آپ کے لیے مہیا کرا رہا ہے. ٹھیک ہے، کرا رہا نہیں کرا رہا. تو اس میں یہ نہیں کہ ہمارا جو ہے کہ آپ زیادہ ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے ہمارا یہ نہیں. وہ بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ کر رہی ہیں، تو کیا ہے آپ کا. ورنہ اگر شوہر چاہے نہ جانے دے آپ کو آپ کے بات کو، لیکن واجب اس میں جا سکتے ہیں. کوئی اگر واجب ایمرجنسی پڑ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے آپ کہو کہ ذرا وہ کیا آ جاؤ اماں کے. بہت سے جو جگہ ایسے دیکھ رہا روز ہی نکل لیں، اب ڈھونڈتا پھرے شوہر دروازہ بجا رہا کہ گھر میں نہیں ہے. لیکن کیا کرے بیچارہ، ہمت ہی نہیں ہے کہ کیا کیسے. تو عزیزوں جو حقوق ہیں ان کے حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. ہاں تو ہمیشہ جو شریک حیات کا رشتہ ہے، شریک حیات یعنی حیات میں شریک ہونا، تو اس رشتے کو دونوں طرف سے جو ہے کیا ہے صحیح طرح سے اسے نبھایا جائے اور صحیح طرح سے جو ہے کیا اسے لے کر چلا جائے، تاکہ یہ دو پہیوں کی گاڑی صحیح سے چلتی رہے اور اس کے جو سوار ہیں بچے وہ بہترین منزل تک جو ہے صحیح طرح سے پہنچ جائے. ورنہ اگر تھوڑی سی بھی کچھ گڑبڑ ہوگی تو ان بچوں پر جو ہے یہ باتیں اثر انداز ہونے لگیں گی اور وہ ذہنی اعتبار سے جو ہے کیا ہے تھوڑے سے جو ہے کیا ہے وہ گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جب بڑے ہو جائیں تو وہ آپ سے بدظن ہو جائیں، آپ سے جو ہے کیا ہو جائیں وہ بدظن ہو جائیں. ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو برا بھلا کہتا ہے تو بچوں پر غلط اثر پڑتا ہے اس بات کا، ان کے نفسیات پر غلط اثر پڑتا ہے اس بات کا. تو آپ دونوں شریک ہیں بچوں کی بہترین پرورش کرنے میں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنا اخلاق اور اپنا کردار اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. جب بچوں کے سامنے آپ کا اخلاق ہوگا تو آپ ہی کو دیکھ کر وہ بچے جو ہے کیا بڑے ہو جائیں گے اور سیکھ جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ وہ عورت شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ مشہور ہوگی جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی ہوگی. وہ عورت شہزادی کے ساتھ مشہور ہوگی جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے والی ہوگی. وہ عورت شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ مشہور ہوگی جو اپنے مہر کو کیا کرنے والی ہوگی، ہیوا کرنے والی ہوگی. یہاں ایک روایت میں اور بھی جملہ ہے تیسرے مورد میں کہ وہ عورت شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ مشہور ہوگی جو نامحرموں سے پردہ کرنے والی ہوگی. یہ جملے بھی کس روایت میں آئے ہیں، یعنی اس کو شہزادی کی سواری کا ساتھ ملے گا جو نامحرموں سے پردہ کرے گا. لیکن عزیزوں یہاں بھی ایک جملہ میں کہہ دوں، اگر گرا نہ گزرے جہاں بھی یہ میری آواز جا رہی ہے کہ یہ جو مورد ہے نامحرموں سے پردہ کرنے والی، یہ پردہ تو ہمارے یہاں ہائی اسٹیٹس کے نام پہ ختم ہو گیا، بڑی سوسائٹی میں رہنے کے نام پہ ختم ہو گیا، بڑے جو ہے کیا محلے میں اور پوش محلوں میں رہنے کے نام پر کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. ابھی جو 20 سال پہلے تک جس گھر کی عورتیں پردہ کرتی تھیں اللہ نے تھوڑا سا نوازا تو سب سے پہلے دین پر عمل کرنا چھوڑا، اور ان دین کے عمل کرنے میں سے عورتوں نے سب سے پہلے پردہ چھوڑا.
اگر ہم جیسے طالب علم نے یہ کہہ بھی دیا کہ تم نے نماز کیوں چھوڑ دی، تم نے پردہ کیوں چھوڑ دیا، تو شاید یہی جواب ملتا ہے کہ مولانا یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو دقیانوسی باتیں، کن باتوں کو آپ لے کر بیٹھے؟ عزیزو اگر یہی جواب ہے تو پھر یہ تو دین بھی بہت پرانا ہے بھائی، یہ تو دین تو پرانا ہے، آج کا ہمارے دور کا دین تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عزیزو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اگر ہمیں نوازے تو ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں۔ صراط مستقیم سے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ صراط مستقیم پر مضبوطی سے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے تاکہ صراط مستقیم پر رہ کر پورے صراط تک پہنچ جائیں۔ پردہ کتنی اہمیت ہے پردے کی، بہت اہمیت ہے پردے کی۔ وہ واقعہ نابینا کا جناب فاطمہ زہرا کی سیرت میں ملتا ہے نہیں ملتا؟ وہ واقعہ جناب فاطمہ زہرا کا کہ جناب فضہ نے کہا تھا جناب یا آسماں نے کہ ہمارے یہاں تابوت ایسا بنایا جاتا ہے جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ شہزادی نے کیا کہا تھا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میرے لیے بھی ایسا تابوت جو ہے کیا وہ تیار کیا جائے۔ یعنی یہ پردے کا اہتمام ہے، پردے کا کیا اہتمام ہے، یہ شہزادی کی سیرت بتائے گی اور جناب زینب کی سیرت بتائے گی اور اہل بیت کی سیرت جو ہے کیا وہ ہمیں بتائے گی۔ تو ساری چیزیں جو بھی ہمارے پاس یہ دین آیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ دین جو ہے کیا ہے، معمولی دین نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہمارے پاس نہیں آ گیا ہے۔ اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں رسول نے، رسول پہ پتھر پھینکے گئے ہیں، رسول پہ اوجڑیاں پھینکی گئی ہیں، رسول پہ کوڑا پھینکا گیا ہے، رسول کو مجنون کہا گیا ہے، رسول کے پیچھے عرب کے بچوں نے تالیاں بجائی ہیں، رسول کو جادوگر کہا گیا ہے۔ رسول نے یہ ساری چیزیں برداشت کی ہیں تب اسے دین اسلام کو قائم کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ اور جب دین اسلام خطرے میں آ گیا تو پھر رسول کا نواسا نکلا، کربلا کے میدان میں آ گیا، نانا کے دین کو بچا گیا۔ روز عاشورہ تک حسین کی ذمہ داری تھی، روز عاشورہ کے